یہ مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی دوسری کلاس میں شریک ہیں۔ حاضرین مکرم، آج ہم اپنی اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، زبر زیر پیش تو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، عربی کے اندر زبر کو کیا کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، جس حرف کے نیچے زیر آئے گی اس کا کیا نام ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے، ایک تو ہم حرکات پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں، اور مخرج کسی حرف کا اگر معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بلا تاخیر آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے پین اپنے پکڑ لیے ہوں گے، نوٹ بکس آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرکات کا بیان۔ کس کا بیان جی؟ حرکات۔ حرکات جمع ہے حرکت کی۔ حرکات کا بیان دیکھیے، ہمارے ہاں حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ عربی میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، زبر زیر اور پیش۔ زبر زیر اور پیش۔ زبر کو حاضرین محترم کہتے ہیں فتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحتن ہے ویسے، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو تا کے نقطوں کو اڑا دیتے ہیں، تو پڑھیں گے فتحہ۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کسرہ۔ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ تینوں الفاظ جو ہیں وہ ہم وزن ہیں، ہم وزن ہیں۔ زبر کو فتحہ، فتحہ، فتحہ۔ زیر کو کسرہ، کسرہ، کسرہ۔ پیش کو ضمہ، ضمہ، ضمہ۔ حاضرین محترم، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ کیا لکھا ہے آپ نے؟ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ پڑھیے گا میرے بعد، 3 دفعہ پڑھیں گے ہم۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ پھر پڑھیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ حاضرین مکرم، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر زبر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، یعنی کہ فتحہ ہوگی تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور ضمہ جس حرف کے اوپر ضمہ پیش ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہوگی تو وہ یہ سارے الفاظ اور کلمات جو ہیں مفعول کے وزن پر آئیں گے۔ کس وزن پر آئیں گے؟ مفعول۔ کہیے مفعول، مفعول، مفتوح۔ فتحہ سے مفتوح، جس حرف پر فتحہ ہوگی وہ کیا کہلوائے گا؟ یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو کہیں گے یہ مکسور ہے۔ سیم وزن ہے یہ بھی، مکسور، مفتوح، مکسور۔ اور اسی طرح یہ بھی وزن سیم ہے اس کا، ضمہ سے مضموم۔ یہ زبر کو حاضرین کرام کہتے ہیں فتحہ، جس پر فتحہ ہوگی وہ حرف مفتوح۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو مکسور کہیں گے۔ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ، جس حرف کے اوپر پیش ہوگی، ضمہ ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم۔ کیا کہیں گے؟ مضموم۔ لکھ لیا آپ سب نے؟ زبر کو فتحہ، فتحہ سے مفتوح، زیر کو کسرہ، کسرہ سے مکسور، پیش کو ضمہ، ضمہ سے مضموم۔ تو دیکھیے نا، زبر زیر پیش تو ہماری زبان میں جو بولا جاتا ہے یہ تو ہم نے فارسی سے لیے ہیں۔ عربوں میں تو زبر زیر پیش کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ عربوں میں زبر زیر پیش کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ اب مفعول ان کے وزن پر اس حرف
کو ہم نام دیں گے. جس حرف کے اوپر فتحہ ہوگی اس کو کہیں گے مفتوح, جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو کہیں گے مکسور, اور جس حرف کے اوپر ضمہ ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم. آپ بتائیے گا, یہاں با کیا ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ مفتوح. یہاں با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ کسرہ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ مکسور. یہاں با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. کیا ہے جی؟ ضمہ ہے. تو با کیا ہو جائے گی؟ مضموم. یہ تو حاضرین کرام ہم نے حرکات کا بیان پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ, کسرہ, ضمہ. جس حرف پر فتحہ ہوگی مفتوح, کسرہ سے مکسور, اور ضمہ سے مضموم. ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ حرکت کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہی فتحہ, کسرہ اور ضمہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے کوئی حرف متحرک ہوتا ہے. کوئی حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر یہی حرف جو ہم نے لکھا, یہاں میں الگ سے لکھتا ہوں, اس کو آپ پڑھیے, اس کو پڑھیے. آپ کہیں گے جی یہ با ہے. کیا ہے؟ با ہے. اس پر زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ ہے؟ نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے نا. اگر آپ اس کو کہیں گے با ہے تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا, آپ نے تو یہ پڑھا ہے با زبر الف با, آپ نے تو یہ پڑھا ہے با. آپ اس کو پڑھیے, نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس وجہ سے کہ اس پر تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے. جب حرکت ہی نہیں ہے تو متحرک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے ہیں؟ تو حرکت کو حرکت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان سے حروف کیا ہو جاتے ہیں؟ متحرک ہو جاتے ہیں. تو فتحہ سے مفتوح, کسرہ سے مکسور, اور ضمہ سے مضموم ہو گیا. یہ چند ایک حرکات تھی ناظرین کرام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور حرکات کے ضمن میں بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر سکون. سکون کس کو کہتے ہیں؟ یہ علامت ہوتی ہے, چھوٹا سا 8 لکھا ہوتا ہے یا چھوٹا سا دال لکھا ہوتا ہے, یا عربوں میں دیکھیں تو گول دائرہ بنا ہوتا ہے, جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں, سکون بھی کہتے ہیں. جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. اگر کہیں گے جی اس حرف پر سکون ہے تو اس حرف کو کہہ دیں گے ساکن. جس حرف پر سکون ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن. مثال کے طور پر یہ جو با ہے یہ کیا ہے؟ ساکن ہے. اب ساکن چیز تو پڑھی نہیں جاتی. بولیے گا, ساکن چیز پڑھی نہیں جاتی. ساکن کا معنی ہوتا ہے غیر متحرک, ٹھہرا ہوا, جس کو پڑھا نہ جا سکے. سکون اگر آ گیا تو وہ حرف ساکن کہلوائے گا. اسی طرح حاضرین مکرم ایک لفظ آتا ہے شد, بلکہ علامت ہے یہ ایک شد. کس چیز کی؟ یہ 3 اس طرح سے اس کے ڈنڈے بنے ہوتے ہیں. شد, اس کو شد, جس حرف پر شد آتی ہے اس کو کہیں گے مشدد. کیا کہیں گے؟ مشدد ہے. یہ مشدد کا معنی یہ ہے جس پر تشدد کیا جائے. دیکھیں شد کا معنی ہوتا ہے سختی یا قوت. کیا معنی ہوتا ہے؟ سختی یا قوت. تو جس حرف پر شد آئے گی نا اس پر ہم نے پچھلے حرف کو زور سے مارنا ہے, قوت سے مارنا ہے, سختی سے مارنا ہے, تو وہ مشدد کہلوائے گا. جس حرف پر شد آئے گی وہ کیا کہلوائے گا؟ مثال کے طور پر با کے اوپر شد ہے تو جیسے کہتے ہیں ربا, تو را کو با پہ زور سے ماریں گے, اس پر تشدد ہوگا اس وجہ سے کہ اس پر شد ہے. آخری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تنوین. تنوین, یا میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں نون تنوین. میں اس کو کیا کہتا ہوں جی؟ نون تنوین. عام طور پہ اس کو تنوین کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حرکت جب ڈبل آتی ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اس کو ہم تنوین کہتے ہیں یا نون تنوین کہتے ہیں. تو جس حرف پر تنوین ہوگی یا نون تنوین ہوگی حاضرین مکرم اس کو کہیں گے منون. کیا کہیں گے؟ منون. اسی وزن پر, مشدد کے وزن پر. کس وزن پر؟ مشدد کے وزن پر.
یہ تو ہمارے حاضرین مکرم آج کے قواعد کے سبق کا ایک پورشن ہوا ہے. ابھی تک جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کیوں کہتے ہیں. اس وجہ سے کہ اگر کسی حرف پر حرکت نہ ہوگی وہ متحرک ہی نہیں ہو سکتا, اس میں آپ تحرک اور موٹیویشن ہی پیدا نہیں کر سکتے. تو حاضرین کرام حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. اب زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں جو ہم عام طور پہ اب آگے استعمال کریں گے. زبر کو فتحہ, جس پر فتحہ ہوگی اس حرف کو کہیں گے مفتوح ہے. زیر کو کسرہ, جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی کہیں گے یہ مکسور ہے. پیش کو دمہ, جس حرف پر دمہ ہوگی یہ حرف مدموم ہے. سکون کی علامت ہوگی تو کہیں گے حرف ساکن ہے. اور اسی طرح شد کی علامت ہوگی تو کہیں گے مشدد ہے. جیسے وزن ہوتا ہے نا منور, منور, اسی طرح کہیں گے مشدد ہے. اور جس حرف پر تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی اس کو کہیں گے یہ منون ہے. یہ کیا ہے؟ منون. اسی طرح منور کے وزن پر مشدد, منون. یہ تو تھا حرکات کا بیان. اگین ایک دفعہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. ہم نے پڑھنا ہے کہ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں. عربی میں زبر کو فتحہ, جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح. زیر کو عربی میں کسرہ, جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور. پیش کو دمہ اور جس حرف کے اوپر دمہ ہوگی اس کو مدموم کہیں گے. اس کے بعد جس حرف پر سکون ہوگی اسے ساکن, جس حرف پر شد ہوگی اسے مشدد, اور جس حرف پر تنوین, یا میں نے عرض کیا میں نون تنوین اسے کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ آنے والے کچھ لیکچرز میں انشاءاللہ یہ بات طے ہو جائے گی. جو جس حرف پر تنوین ہوگی اس کو منون کہا جاتا ہے. یہ تو تھا حرکات کا بیان. اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ حرکت کو حرکت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے حرف کے اوپر تحرک پیدا ہوتا ہے. اس کے بغیر حرف جو ہے ادا نہیں ہو پاتا. تو آئیے ناظرین کرام, اس کا ایک چھوٹا سا اور پورشن ہے قواعد کا جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں. اور ہم نے اگر کسی مخرج کا معلوم کرنا ہو کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے, یہ چیز پڑھتے ہیں. آپ لکھیں گے مخرج کا بیان. مخرج کا بیان. جی مخرج کہتے ہیں حاضرین کرام حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. کس کو؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. کس کو؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. خارج یخرج سے لفظ نکلا ہے. اس کا معنی ہے خروج کی جگہ. آپ عربوں میں چلے جائیں نا تو جیسے ہم نے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ, وہاں آپ کو ہر جگہ پہ لکھا نظر آئے گا مخرج, یعنی خروج کی جگہ, ایگزٹ کی جگہ اور نکلنے کی جگہ. مخرج سے یہاں, اچھا اس کو مخرج نہیں کہنا, زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. مخرج, مخرج کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ مخرج کہنا ہے. حروف کے ادا ہونے کی جگہ, حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہم آج پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. لکھیے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. جی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے, دو کام کرنے ہیں تو مخرج معلوم ہو جائے گا. کتنے کام کرنے ہیں جی؟ دو کام کریں گے تو مخرج معلوم ہو جائے گا. نمبر 1, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو, لکھا کریں اور جلدی جلدی لکھ لیا کریں. جس حرف کا مخرج معلوم, اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو حرف نہیں کہا, حرف. جس حرف کا, حرف نہیں ہوتا, حرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. را کو ساکن پڑھتے ہیں ہمیشہ. جس حرف کا مخرج, اور مخرج نہیں کہنا, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے. کیا کریں گے؟ پہلے اسے
साकिन करेंगे। क्या करेंगे? साकिन करेंगे। लिख लें, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करेंगे। नंबर 1, ये लिख लिया आपने बात। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे क्या करना है? साकिन करना है, साकिन करना है, साकिन करना है। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसको साकिन करेंगे। नंबर 2, और मा कबल कहते हैं जो उससे पहले हो। इसको देख लेते हैं, आप पहले लिख लें। और मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। हमजा मफ्तूहा का हमें पता चल गया अभी के मफ्तूहा किसे कहते हैं? जिस हमजा के ऊपर जबर हो, फतहा हो। हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो क्या करना है नाजरीन किराम? पहले उसे साकिन करना है। और मा कबल, मा का माना होता है जो, कबल का माना होता है पहले, यानी जो पहले होता है, जो पहले। मिसाल के तौर पर यह है अलिफ, यह है बा और यह है ता। अब इसका पहला कौन है? अलिफ है। तो अलिफ का ये मा कबल है। मा का माना होता है जो। मां का क्या माना होता है? जो। मां पहले, जो उससे पहले है। और अगर कहना हो मां बाद, तो जो उससे बाद है। हमने कहा मां कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। अगर आपने ये लिख लिया है तो हम मिसाल से इस बात को क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पर बा है ना, बा का अगर मखरज मालूम करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहला काम क्या करना है? उसको साकिन करना है। पहले क्या करना है? उसे साकिन करना है। साकिन कर दिया। और मा कबल यानी उससे पहले हमजा मफ्तूहा यानी जबर वाली हमजा लाकर पढ़ेंगे, फतहा वाली हमजा लाकर पढ़ेंगे। इसको कहिएगा मेरे बाद हमजा जबर बा अब, हमजा जबर बा अब। तो आपने देखा जब आप कहते हैं ना अब, दोनों होंठों का जो अंदर वाला तर हिस्सा है वो मिलता है तो बा अदा होती है। ये है बा का मखरज। फिर से कहिए अब। तो आपने देखा दोनों होंठों का जो अंदर वाला तर हिस्सा है वो मिला है, बा अदा हो गई। तो हमें मखरज मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? मखरज। इसी तरह नाजरीन किराम आप मीम को पढ़ें। मीम का मखरज मालूम करना है। हमें मीम का मखरज नहीं मालूम, क्या करें? पहला काम ये करेंगे, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, क्या लिखा है हमने? पहले उसे साकिन करेंगे। ये साकिन कर दिया। और दूसरा मा कबल यानी उससे पहले हमजा मफ्तूहा, फतहा वाली हमजा। फतहा किसे कहते हैं? जबर को। तो हमजा मफ्तूहा से मुराद है हमजा जबर आ लाके पढ़ेंगे। पढ़ें जरा मेरे बाद। हमजा जबर मीम अम, हमजा जबर मीम अम। अब दोनों होंठों का बाहर वाला खुश्क हिस्सा मिला है तो मीम अदा हुई है। खुश्क हिस्सा मिला है तो मीम अदा हुई है। खुश्क हिस्सा मिला है तो मीम अदा हुई है। आपने देखा नाजरीन किराम, जिस हरफ का मखरज मालूम करना हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसको साकिन करें, उससे पहले हमजा जबर आ लाके उसके ऊपर मारें तो आपको मखरज मालूम हो जाएगा। एक बात तो यह है। दूसरी और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं असातिज़ा के लिए, जो लोग तजवीद पढ़ाते हैं, जो लोग बच्चों को मखारिज की प्रैक्टिस करवाते हैं, वो इसको, इस तरीक़ाकार को अगर ले लें तो आप बिलीव करें बच्चों के लिए और नए मुब्तदी सीखने वालों के लिए मखारिज की प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूं। हम आम तौर पे हा की प्रैक्टिस करवाते हैं। हा की, हा जो है हाजरीन किराम ये अदा होता है वस्ते हलक से। हलक के दरमियान से ये आगे चल के हमने तफसील के साथ इसको पढ़ना है, यहां से अदा होता है। अब होता क्या है, हमने पढ़ना होना हमदू, हमने पढ़ना हो हमदू, तो हम कहते हैं, आप कहें हमदू हमदू हमदू। हा की प्रैक्टिस जो है यहां से करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करना क्या है, इसको साकिन करें और मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ें तो नाजरीन किराम हा की प्रॉपर प्रैक्टिस फिर होगी। फिर आप कहेंगे आह आह आह। अगर आप किसी को कहें बेटे कहो हलवा हलवा, वो सही नहीं पढ़ सकेगा, उसको पता नहीं चलेगा हा को कहां से अदा करना है। तो तरीका कार ये है, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करते हैं और उस
ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں، اس کو ساکن کرتے ہیں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں، تو دو چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی وہ یہ پڑھی کہ مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو یا اس کی پریکٹس کرنی ہو تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اسے ساکن کر دیں، اس کے بعد ما قبل اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کے لیکچر میں قواعد کا پورشن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے قرات کی جانب اور تھوڑی سی قرات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بھی اعراب لگا لیتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ آپ دیکھیے گا کہ ہم نے آج دو چیزیں لکھی ہیں، تعوذ لکھا ہے اور تسمیہ لکھی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ تعوذ نہیں ہے، یہ ہے تعوذ، اس کو کہنا ہے۔ پلیز آپ نے ہمیشہ کیا کہنا ہے؟ تعوذ۔ تو آئیے آج تعوذ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، او نہیں کہنا، سب سے پہلے ہے حمزہ۔ حمزہ کو ناظرین کرام آپ نے یہاں سے ادا کرنا ہے، تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے اور کہنا ہے اس کے بعد ہے عین۔ عین یہاں سے ادا ہوتا ہے تھوڑا اوپر سے، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، مگر حاضرین مکرم جب عین کو پڑھیں گے تو اوپر پیش ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے اعوذ اعوذ اعوذ۔ جب آپ حمزہ کہنے کے بعد ہونٹ گول کر لیں گے نا، کبھی بھی اعوذ نہیں کہیں گے، پھر اعوذ پراپر ہی ادا ہوگا۔ آپ ایک بچے کو سامنے بٹھائیں، سارا دن اس کو کہیں کہ بیٹے اعوذ پڑھو، وہ کہے گا اعوذ اعوذ، اعوذ نہیں ہے۔ آپ اس کو کہیں کہنے کے بعد ہونٹ گول کر کے پڑھے، جیسے اعوذ اعوذ اعوذ، تو آپ نے دیکھا کہ صرف ہونٹ گول کرنے سے واو اور پیش ادا بڑی پراپر ہو گئی ہے، بہت پراپر ہو گئی ہے۔ اصولی طور پہ پیش اور واو جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتی، تو اس کو ہونٹ گول کر کے ہی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آپ پڑھیں گے اعوذ اعوذ اعوذ، اس کو ایک الف جتنا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد باللہ باللہ، حاضرین مکرم یہ جو اس میں جلالت ہوتا ہے لفظ اللہ، اس سے پیچھے اگر زبر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے حاضرین کرام یہ جو اس میں جلالت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر زبر یا پیش ہو تب اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں چونکہ اس میں جلالت کا ما قبل یعنی اس سے پہلے چونکہ زیر ہے، اس وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو کہیں گے باللہ، اس کو یوں نہیں کہنا، باللہ باللہ۔ آپ کو ایک زبردست بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی حرف کو موٹا کرنا ہے نا، زبان تالو کی طرف لے کے جائیں، ہونٹ گول کریں، وہ موٹا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی حرف کو باریک رکھنا ہے تو زبان نیچے کی طرف رکھیں اور ہونٹوں کو پیچھے کھینچیں، وہ حرف باریک ہو جائے گا۔ یہاں اس میں جلالت کا ما قبل زیر ہے، اس میں جلالت سے پہلے زیر ہے، ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے باللہ، تو ہونٹ پیچھے کھینچیں، زبان نیچے رکھیں، حرف باریک ہو جائے گا۔ پڑھیے گا میرے بعد، باللہ باللہ، اس کو یوں نہیں کہنا باللہ، جو ہی ہونٹ گول کیے زبان اوپر گئی تو حرف موٹا ہو گیا، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اعوذ اعوذ، کا بھی جھٹکا لمبا نہیں کرنا، اعوذ نہیں کہنا، اعوذ نہیں، معمولی سا
अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि इस को भी एक अलिफ जितना खींचना है। मिनश्शैतो, मिनश्शैतो, तो में तो चूंकि मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ में से है तो इसको मोटा पढ़ेंगे, और अलिफ को एक अलिफ जितना खींचा जाएगा। यहां भी मिनश्शैतो निर्रजीम। अच्छा, निर्रजीम में आप देखें रा जो है एक तो उसके ऊपर शद है, तो अभी थोड़ी ही देर पहले हमने पढ़ा कि जिस हरफ पर शद आएगी पिछले हरफ जोर से उस पे मारा जाएगा। तो आपने यूं नरमी से नहीं पढ़ना निर्रजीम निर्रजीम, नहीं, जोर से पढ़ेंगे और कहेंगे निर्रा निर्रा। और रा का भी तरीका यह है, इस पर जबर या पेश हो तो यह मोटी पढ़ी जाती है। कैसे पढ़ी जाती है? मोटी पढ़ी जाती है, और पढ़ेंगे निर्रजीम, फिर अलिफ को भी खींचेंगे उतना ही। तो इसमें एक वाव को हमने खींचना है, एक यहां पे हमने खींचना है, एक हमने इस अलिफ पर खींचना है, और एक हमने यहां पर। टोटल 4 जगहों पे नाज़रीन किराम हमने खींचना है। आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, 4 जगहों पे हमने इसको खींचा है हाज़रीन मुकर्रम। अब आइए तस्मिया पर। सीन के ऊपर सीटी की आवाज आनी चाहिए क्योंकि यह हरूफे सफीरिया में से है। और अब आप देखिएगा, सीन के ऊपर सीटी की आवाज आनी चाहिए। आप मुझे फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जैसे ऊपर हमने बात की कि इसमें जलालत से पहले अगर जेर हो तो इसको बारीक रखते हैं। बारीक करने का तरीका हम सीख चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमा। अगेन रॉ को हम मोटा भी पढ़ेंगे और जब इसके ऊपर नाजरीन शद है तो सख्ती से भी पढ़ेंगे, और इसको कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमा हिर्रहमा हिर्रह। आपने देखा कि रा को मोटा करना है तो वो कैसे कर रहे हैं? हम होंठ गोल करेंगे, ज़बान ऊपर तालू की तरफ जाएगी तो रा मोटा हो जाएगा। हिर्रहमा हिर्रहमा जी। अगेन उसी तरह नून को रा के ऊपर जोर से मारना है, चूंकि ये मुशद्दद है और जबर है तो मोटी भी पढ़नी है। निर्रह निर्रहीम हीम, एक अलिफ जितना। एक हमने यहां पे एक अलिफ जितना खींचा इसको, फिर खड़ी जबर को एक अलिफ जितना खींचा, और फिर हमने या के ऊपर एक अलिफ जितना खींचा है, और हमने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन किराम, ये आज की हमारी किरात का सबक था। आज के लेक्चर में जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमने हरकत का बयान पढ़ा। हरकत कहते हैं जबर जेर पेश को, जबर को फतहा, जिस पे फतहा होगी उसे मफ्तू, जेर को कसरा, जिस हरफ के नीचे कसरा होगी उसे मकसूर, पेश को दम्मा, जिस हरफ पर दम्मा होगी उसको मदमूम कहेंगे, जिस हरफ पर सुकून होगा उसे साकिन कहेंगे, जिस पे शद होगी उसे मुशद्दद, और जिस हरफ पर 2 जबर 2 जेर 2 पेश होगी तनवीन यानी कि उसको मुनव्वन कहेंगे। फिर हमने पढ़ा मखरज किसे कहते हैं। मखरज कहते हैं हरूफ के अदा होने की जगह को मखरज मालूम करना हो या उसकी प्रैक्टिस करनी हो तो उसका तरीका कार ये है, 2 काम करें। जिस हरफ का मखरज मालूम करना है पहले उसे साकिन करें,